بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وقال تعالى من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية ومن تأخر. قرآن کریم مکمل ہوا ہے اور مبارک مجلس ہے. ایسے مجلس میں بیٹھنے والوں کی اللہ پہلے سے ہی مغفرت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اور وہ بھی جاتی ہے. یہی نیت ہونی چاہیے. اسی نیت کے ساتھ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے پھر انشاءاللہ دعائیں میں قبول ہوتی ہے. دیکھو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اللہ فرماتا ہے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے. آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم آپ لوگ گھبراؤ مت. آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی میں نے تمام امتوں پر روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ کیا ضرورت تھی روزے فرض کرنے کی؟ اس کی تاکید بیان فرمائی لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اچھے آدمی بن جاؤ. اللہ ہمیں روزے کی بتاتا ہے تاکہ ہم لوگ کیا بن جائیں بھائی؟ اچھا آدمی بن جائے, بڑے آدمی بن جائے. اب ہم کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھ کر اچھے آدمی بنتے بھی ہیں یا نہیں, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھے آدمی بننے کی. دوسری صورت میں ہے لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً نازل کیا گیا لیلۃ القدر کو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اس پوری صورت میں لیلۃ القدر کے بارے میں ذکر کیا گیا. وہی بتایا گیا ہے کہ کیا ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا ہے بھائی؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا ہے لیلۃ القدر؟ باقی رہتی ہے یہ سلام هي حتى مطلع الفجر. پورے فجر تک یہ رات باقی رہتی ہے. یہ لیلۃ القدر کی رات کب تک باقی رہتی ہے بھائی؟ پورے فجر تک یہ رات باقی رہتی ہے. کیا ہے لیلۃ القدر؟ یہ ہے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں. تمام راتیں کون کون سی ہوتی ہے بھائی؟ 21ویں شب ہو گئی, 23ویں شب ہو گئی, جیسا کہ آج ہے. آج کی رات ہم عبادت میں لگائے, خوب اللہ سے دو لگا کر دعا مانگیں تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ نصیب ہو جائے. دوسری رات ہے بھائی اس میں 25ویں شب, تیسری 27ویں شب اور پھر آخری 29ویں شب. پہلی ہو گئی 21ویں, پھر 23ویں, پھر 25ویں, پھر 27ویں, پھر 29ویں. ان 5 راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے اور خوب لوگ لگا کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. مانگو گے بھائی؟ آج نہ مانگیں انشاءاللہ, آج دوسری رات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے روزے کا اہتمام کیا, بہت اچھی بات ہے. حدیث میں ہے کل عمل ابن آدم, کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے. کل عمل ابن آدم, انسان کا ہر عمل کیا ہے بھائی؟ اس کے لیے ہے. الا الصیام فإنہ لی, اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. وأنا أجزی بہ, اور اس کی جزا بھی میں آپ کو دوں گا. یعنی جتنے بھی نیک عمل ہے, آپ نے تراویح کو ادا کیا, صدقہ خیرات کو ادا کیا, نماز کو ادا کیا, دینی امور جتنے بھی ہیں جن امور کو آپ نے ادا کیا, ان چیزوں کا بدلہ اللہ رب العزت فرشتوں سے دلوائیں گے. کس سے دلوائیں گے؟ ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ قیامت کے روز فرشتوں سے دلوائیں گے. لیکن روزہ ایسی چیز ہے, اللہ نے کہا وأنا أجزی بہ, کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی جس نے روزے کو رکھا اس نے اللہ کو پا لیا. اور میرے بھائیوں, اس چیز کے رکھنے سے اگر ہمیں اللہ مل جائے تو ہمیں پھر دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنا اہم عمل ہے روزہ. اللہ خود کہتا ہے کہ جس نے روزے کو رکھا اس نے مجھ کو پا لیا. تو
ہمیں روزے کا شروع ہی دن سے اہتمام کرنا چاہیے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھو اگر ہم سفر میں ہیں، شرعی عذر کوئی ہے تو روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو حضرت علی نے شرعی عذر کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے بھی یعنی مسافر تھا، راستہ بہت لمبا تھا، روزہ رکھنے میں دقت تھی، پھر بھی روزہ چھوڑ دیا، شرعی عذر تھا، اجازت تھی روزہ چھوڑنے کی، لیکن حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ وہ 100 سال تک بھی روزہ رکھتا رہے، اس شرعی روزے کے بدلے 100 سال تک بھی روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رمضان المبارک کے روزے کی برکت ہے۔ کتنے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے کو میں نے بیان کیا۔ اسے غور سے سنا، وہی روزہ رکھنا چاہیے، بالکل بھی کسی بھی حالت میں روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں نے اس سال پہلی مرتبہ ممبئی کا سفر کیا، ہمارے گولڈن ٹیمپل سے ہم سہارنپور سے بیٹھے رات کو 12 بجے اور اگلے دن 12 بجے کے قریب ہم ممبئی پہنچے۔ 23.5 گھنٹے کا ٹرین کا سفر تھا، لیکن اس حالت میں بھی ہم لوگوں نے جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے کسی نے بھی روزے کو ترک نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کا فرمان سامنے تھا کہ اگر شرعی عذر کے بغیر بھی آپ نے روزے کو چھوڑا تو 100 سال تک بھی اس کی قضا کرتے رہے، تب بھی آپ اس روزے کی قضا نہیں کر سکتے۔ فضیلت ہے یہ، فضیلت کے بارے میں آپ چھوڑ تو سکتے ہیں، کوئی سفر ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، بعد میں اس کی قضا ہو سکتی ہے، میں نہیں کہتا کہ قضا نہیں ہو سکتی، آپ قضا کر سکتے ہیں لیکن فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ رمضان بنا ہی ہے رمض سے۔ کیسے بنا ہے رمضان؟ رمض سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں جلانے کے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی برکت سے اپنے بندے کے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے روزے کی۔ حدیث نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے تو بخاری ہے۔ بخاری میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روایت وما تأخر، کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی برکت ہے۔ تو کیا کیا فضیلت بیان کی جائے؟ حضرت ابن عباس سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں، جیسا کہ امام صاحب نے بتایا، افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے بری فرماتے ہیں، لیکن ہم افطار کے وقت دعا نہیں کر پاتے۔ ہم افطاری کے اہتمام میں لگے رہتے ہیں، ہم افطاری کے وقت دعا نہیں کر پاتے۔ بھائی افطاری کے وقت دعا مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنی چاہیے؟ افطار کے وقت افطار ہونے سے تقریباً کم سے کم ہم 10 منٹ پہلے دعا مانگنی شروع کر دیں۔ اگر دعا مانگو گے تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ دعا کیا مانگیں؟ آپ اللہ سے خیریت کی دعا مانگیں، رمضان المبارک کے برکت کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح دعا مانگیں بھائی افطار کے وقت، ماہ مبارک میں یا اللہ میں مکمل روزے رکھتا ہوں اس کی دعا مانگیں، تراویح کو ادا کرتا ہوں اس کی دعا مانگیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اپنی مرحومین جو ہماری اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ افطار کے وقت مانگی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے بھائی؟ افطار کے وقت دعا مانگی ہوئی اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں، کیا اللہ تو مجھے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ اگر آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ بہت جلد اپنے پاک نبی کے روزہ اقدس کی اللہ آپ کو زیارت نصیب فرما دے گا۔ لیکن دعا مانگے تو صحیح، دعا آپ مانگ کر تو دیکھیں، جیسا کہ معتکف ہوتا ہے، معتکف جو یہاں اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف کے معتکف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے۔ کیا معنی آتے ہیں بھائی؟ معتکف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سائی کسی کے پاس مانگنے کے لیے جائے یا سوال کرنے کے لیے جائے، جب تک وہ آدمی اس کو کچھ نہیں دے دیتا اس وقت تک وہ اس کی چوکٹ سے واپس نہیں آتا۔ اسی طریقے سے معتکف ہوتا ہے، جس کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں۔ یہ
چوکٹ پر آ کر بیٹھ گیا. کہاں بیٹھ گیا بھائی؟ معتکف اللہ کی چوکٹ پر آ کر بیٹھ گیا. جب تک دعائیں قبول نہیں ہوگی تب تک یہ یہاں سے ہلے گا نہیں، جائے گا نہیں. تو اس لیے اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ان کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے. معتکف کو چاہے کہ وہ سب کے لیے دعا کرے، اس کے لیے پوری بستی کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس وقت جو معتکف ہے وہ دعا کرے. انشاءاللہ آپ دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو بڑی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا. آپ سے معتکف سے بلس آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، نمبر 2 آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، نمبر 3 آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، نمبر 4 ہر نیک عمل معتکف اپنی جگہ پر بیٹھ کر کرتا ہے. تو جب تمام اعمال ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. آپ مانگ کرتے ہیں تو معتکف کو چاہے وہ سب کے لیے دعا مانگے، مسجد میں رہ کر سب کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ آپ دعا مانگیں گے، آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا. تیسری بات یہ ہے تراویح کی. ہم نے تراویح کو پڑھا، ایک بزرگ کا ایک مقولہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں میں بیان کر رہا ہوں. ایک علامہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک مقولہ ایک کتاب کے حاشیے میں میں نے پڑھا تھا. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ رب العزت 1500 نیکی مرحمت فرماتا ہے. کتنی نیکی مرحمت فرماتا ہے بھائی؟ 1500 نیکی مرحمت فرماتا ہے. ہم نے روزانہ 20 رکعت تراویح کی ادا کی، گویا کہ ہم نے 40 سجدوں کو ادا کیا. اللہ رب العزت نے ہمیں روزانہ کتنی نیکی مرحمت فرمائی بھائی؟ 60,000 نیکیاں مرحمت فرمائی صرف تراویح پڑھنے والوں کو. کتنا فضیلت کا مہینہ ہے کہ اگر نفل ادا کرتے ہیں اللہ فرض کا ثواب مرحمت فرماتا ہے، ایک فرض ادا کرتے ہیں اللہ 70 فرضوں کا ثواب مرحمت فرماتا ہے. تو یہ جو سیزن کا مہینہ ہے ہمیں اس کو کام میں لگانا چاہیے. 2 عشرے اس کے گزر گئے، فقط ایک عشرہ اس کا باقی ہے، اس کو ہم کام میں لگائیں. لو لگا کے خوب اللہ سے دعا مانگیں. باقی جو تراویح بچی ہے ان کا اہتمام کرے. ہمارا قرآن کریم فقط مکمل ہوا ہے، ابھی تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے. قرآن کریم اس لیے جلدی مکمل کیا جاتا ہے کہ جو لوگ سفرا ہیں، جو باہر دور سے آ کر یہاں رہتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، ان کو گھر جانے میں آسانی ہو جاتی ہے تاکہ ایک قرآن کریم کی ترتیب کم سے کم ابھی مکمل ہو جائے. اس لیے اس قرآن کریم کو تھوڑا پہلے پورا کر لیا جاتا ہے تاکہ ان کی ترتیب خراب نہ ہو، انہیں پوری قرآن کریم کا ثواب مل جائے. اس لیے اس کو جلدی پورا کیا جاتا ہے. لیکن تراویح باقی رہ گئی. آپ کو یہاں نہیں ٹائم لگا، آپ بازار میں چلے گئے، چنڈی گڑھ میں چلے گئے، کئی رشتے داری میں جانا پڑ گیا، اپنی بہن کے یہاں چلے گئے، رشتے داروں کے یہاں چلے گئے، وہیں جا کر اب آپ تراویح کو ادا کر سکتے ہیں. یہ جھوٹ آج کے بعد ہمیں مل گئی لیکن چھوڑنا نہیں ہے. ماشاءاللہ میں نے دیکھا شروع سے اتنے لوگ پڑھ رہے تھے، اب کی بار ماشاءاللہ بہت لوگوں نے تراویح پڑھی. اس پر میرا دل بہت خوش ہوا. جب میں نے 2021 میں تراویح سنائی آپ کی اس مسجد میں، اس وقت یہاں 225 صف لگتی تھی. کتنی صف لگتی تھی؟ 225 صف. آج 5-6 صف لگی ہوئی ہے. ماشاءاللہ بڑی طبیعت خوش ہوئی. دیکھو اگر آپ متحد رہو گے، یکسوئی کے ساتھ ایک جماعت اکٹھے ہو کر کوئی بھی نیک عمل کرو گے تو دوسرے لوگوں پر ہمارا اثر ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ دوسرے لوگوں پر ہمارا اثر ہوگا. اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی سی بستی والے بھی ہم لوگ متحد نہیں ہیں. ہمیں متحد ہو کر، چاہے یہاں باہر کے لوگ رہ رہے ہیں وہ، چاہے بستی والے ہو، دور والے ہو، ہمیں ایک ساتھ رہ کر، ایک ساتھ مل کر اپنے تمام دینی اموروں کو انجام دینا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اثر بھی ہوتا ہے دوسرے لوگوں پر اور اللہ کی مدد شامل بھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ اسی طرح منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے صحابہ تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ یہ بتائیے اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ روزہ. اللہ کے رسول نے انکار فرما دیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صاحب بتائیے اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ پھر صحابہ نے کہا کہ حج. اللہ کے رسول نے پھر انکار فرما دیا. پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا، پھر صحابہ نے کہا کہ جہاد. پھر اللہ کے رسول نے انکار
بہتر جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کان کھول کر سننے کی بات ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا، اے میرے صحابہ یہ بات یاد رکھو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو۔ اب ہم غور کریں، کیا ہمارے آپس میں محبت ہے بھی یا نہیں؟ یاد رکھو، اگر آپس میں محبت باقی رہی، کوئی بھی دشمنی طاقت آپ پر غالب نہیں آ سکتی۔ آپ متحد رہو، ایک ہو کر زندگی گزارو، انشاءاللہ آپ کا غلبہ ہر جگہ رہو گے۔ اگر نفرت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو کہ یار تو ہی بڑی آدمی ہے، میں نے تو اس سے دوستی اس لیے کی تھی کہ ابھی آپ کو دوست بنا لوں، کچھ کھلاؤں گا پلاؤں گا، 10-15 دن تک پھر یاری بنا کر تجھے اس سے دوستی اس لیے کی تھی کیا تاکہ تجھے مسجد میں لے جانے والا بن جاؤں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے میں نے دوستی اس لیے کی تھی تاکہ مسجد میں جا کر اس سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو اگر نفرت ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر محبت ہو اپنا ذاتی مفاد سامنے رکھ کر محبت نہیں کرنی چاہیے، صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ کرو گے بھائی بات ہوگا۔ آخری بات رہ گئی کہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ قرآن کریم بہت اونچی بہت بڑی کتاب ہے۔ کیوں ہے؟ اس سے سمجھ لیجیے کہ اس کو نازل رمضان المبارک کے مہینے میں کیا گیا۔ اس مہینے میں کیا گیا بھائی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا بھائی، کیا ہے وہ؟ قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جس قرآن کریم کی جس کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہو وہ کتنی بڑی کتاب ہو سکتی ہے، ہم اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن سنایا دیکھو غلطی ہوتی ہے، بھول بھی ہوتی ہے، انسان بشر ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں، بشر سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ وَنِّفْعُ آدمہ، حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے اس نسل کا وجود عمل میں آیا ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک ذریعہ ہے، اگر ہم اسکولی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایک کتاب نہیں ہم پہ یاد ہوتی، انگلش کی کوئی کتاب ہو، ہندی کی یاد ہو، 2-4 دن میں بالکل بھول جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت ہارڈ کتاب ہے، غلطی بھی اس میں آ جاتی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بھائی ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ دیکھو جو بچہ اس قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے بھائی؟ جو بچہ اس قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے اور آخر تک جب تک وہ دنیا میں زندہ رہا اس پر عمل کرتا رہا۔ عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ عمل کا مطلب قرآن کریم میں حفظ کر لیا، یاد کر لیا اور قرآن کریم کے مطابق زندگی کو گزارا، اور وہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتا گزارتا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، تو قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کی سفارش پر 10 ایسے لوگوں کی بخشش بنائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ قیامت کے روز ایک حافظ قرآن کا مرتبہ ہوگا، تو ہم ان کو چھوٹی نگاہ سے نہیں دیکھیں، ہمیں ان کو اونچی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے دیکھو کتنی بڑی چیز ہے، دنیا ہے یہ تو مختصر سی زندگی ہے، 20-30-50-60 سال چلی جائے گی، کٹ جائے گی، چلے جائے گی۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کہ وہاں کتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ حافظ قرآن اس کے والدین اس کے ابا کو اللہ رب العزت صورت سے بھی خوبصورت داڑھی پہنائیں گے اور لوگ فخر کریں گے کہ کون لوگ ہیں، کہا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، ساری تعلیم دلواؤ، لیکن کم سے کم بچہ قرآن کریم حفظ مکمل کرے۔ 8 سال سے لے کر 13 سال کی 12 سال کی عمر تک ایک بچہ 10ویں کلاس کی پاس کر سکتا ہے اور قرآن کریم
حفظ مکمل بھی کر سکتا ہے. میں نے 12 سال کی عمر میں الحمدللہ قرآن کریم حفظ مکمل کر دیا. کوئی ہندی نہیں پڑھی, کوئی انگلش نہیں پڑھی. مولویت کا ابتدا کا پورے سال مکمل کر کر 2017 کے بعد 10ویں بھی کی, 12ویں بھی کی اور BA میں 12 سال لگتا ہے. تو ساری تعلیم حاصل انسان کر سکتا ہے. کم سے کم اپنے بچوں کو ہم حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں. کرو گے بھائی انشاءاللہ, اور اللہ سے توبہ کریں. جو بچے کوتاہی ہوئی ہے, صرف 1-2 منٹ کی بات رہ گئی, ان کو سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ مانگے. کیا مانگے بھائی؟ کیونکہ توبہ کے لیے اللہ نے نہ عمر کی قید لگائی, نہ عدد کی قید لگائی. اگر آپ سرکاری ملازم ہو, 60 سال کی زندگی آپ کی ہو گئی, تو سرکار کیا کہتی ہے؟ آپ تشریف لے جائیے, اب آپ کی ہم کو ضرورت نہیں رہی. 60 سال کی عمر میں, 58 سال کی عمر میں سرکار انسان کو ریٹائر کر دیتی ہے نہیں بھائی؟ کیا کہتی ہے بھائی اپنے گھر جائیے, آپ تشریف لے جائیے, اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے توبہ, ایک مرتبہ آپ نے توبہ مانگ لی اور وہ توڑ دی توبہ, دوسری مرتبہ پھر توبہ مانگنے لگے, پھر وہ توڑ دی, پھر تیسری مرتبہ توبہ مانگنے لگے, پھر توڑ دی. لیکن اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے مرتبہ توبہ توڑ دی, 10 مرتبہ توڑ دی, 1000 مرتبہ توڑ دی, اس کے بعد میں آپ کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا. اللہ نے یہ بات کہیں بھی نہیں کہی, بلکہ کہا ہے انہ هو التواب الرحیم, میں توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ 1000 مرتبہ توبہ توڑ کر, 1,00,000 مرتبہ توبہ توڑ کر آنا تو صحیح, میری چوکٹ سے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا. تو اللہ سے توبہ مانگیں گے. توبہ مانگنے کا بہت اچھا وقت ہے. اس وقت کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے. اور بھائی اپنے مال میں سے تھوڑا سا خرچ بھی کرنا چاہیے, اپنے علماء پر خرچ کریں, اپنے علماء پر خرچ کریں. دیکھو جو یہ مال ہے نا ہمارے پاس, یہ ہمارا نہیں ہے. اس بات کا کیسے پتہ لگا یہ مال ہمارا نہیں ہے؟ تمہاری جیب میں 50,000 روپے پڑے تمہارے, کیسے پتہ لگے گا یہ ہمارا نہیں ہے؟ قرآن نے کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں سے 3 آیتوں میں اللہ نے 5 باتوں کو ذکر فرمایا, اور 5 باتوں کو ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ بھائی جو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں جن کے اندر یہ 5 باتیں موجود ہو. 5 باتیں ہیں بھائی, صرف 2 منٹ کی, پھر انشاءاللہ دعا کریں. کیا ہے بھائی وہ 5 باتیں؟ وہ یہ ہے, پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لائے غیب کی باتوں پر. ہم لاتے ہیں بھائی غیب کی باتوں پر ایمان یا نہیں؟ بالکل لاتے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو نہیں بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, لیکن مانتے تو ہے, یقین بھی رکھتے ہیں. یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب ہوا, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے غیب کی باتوں پر. ماشاءاللہ یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں بھائی؟ پہلی صفت ہمارے اندر موجود ہے, 4 صفتیں رہ گئی. دوسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو قائم کرتے ہیں نماز کو. کیا کہا بھائی اللہ نے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو قائم کرتے ہیں نماز کو. یہ صفت بھی ہمارے اندر موجود ہے. پڑھتے ہیں بھائی ہم سب نماز ہے نہیں؟ ہاں سب کہہ دیں گے, سب پڑھتے ہیں بھائی. اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے, اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے, تاکہ ہم اس آیت کے اندر داخل ہو جائے جس آیت میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ 5 باتیں دنیا میں موجود ہوگی تو 60 سال کی زندگی اگر اللہ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہوگی تو سمجھ لیجیے ہم اس دنیا سے کامیاب ہو کر چلے گئے. کیا ہے بھائی پہلی بات؟ الذین یؤمنون بالغیب, غیب کی باتوں پر ایمان لانا. حالانکہ عنوان سے الگ بات ہے, یہ رمضان کا عنوان تھا, یہ رمضان کے بارے, لیکن یہ اس سے الگ ہے, لیکن بتانی پڑ رہی ہے. کیا ہے بھائی پہلی بات؟ غیب کی باتوں پر ایمان لانا. نمبر 2 یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. نمبر 3 ومما رزقناہم ينفقون, جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. ایمان اللہ رب العزت کی صفت کو لائے. کیا کہا بھائی؟ ومما کا لفظ لائے کہ جو مال میں نے آپ کو دیا ہے, ومما رزقناہم ينفقون, اس مال میں سے خرچ بھی کرنا ہے. تو اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ سارا مال ہم کو جو دیا ہے وہ اللہ رب العزت نے, اس نے دیا ہے. اگر آج ہماری جیب میں 10-20
30-50 ہزار موجود ہے یا ہماری کوئی پراپرٹی ہے، ہم تو دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور یہاں سے خالی ہاتھ ہی چلے۔ جو مال دیا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے، تو ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آج قرآن کریم مکمل ہوا ہے، جنہوں نے بیچاروں نے سنایا ہے بہت اچھی بات ہے، ان کو ہمیں ہدیہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، لیکن موقع نہیں لگا، بچہ بڑا ہو گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، ہم اسے حافظ قرآن نہیں بنا سکے۔ تو کم سے کم ہم اتنا تو کر لیں، جو بچے حافظ بن رہے ہیں، جو بچے عالم بن رہے ہیں، ہم تھوڑا سا ان کی تعلیم میں حصہ لے لیں۔ یہ جو بچے جو سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ابھی پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ ہم کچھ انعام، کچھ ہدیہ اگر ان کو دیں گے تو ان کی تعلیم پر خرچ ہوگا۔ جو پیسہ ان کی تعلیم پر خرچ ہوگا، یہ وہی حافظ ہے جو قیامت کے روز 10 لوگوں کو جہنم کی آگ سے بری فرمائیں گے۔ کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو اور ان مالی لسٹ میں ہم بھی شامل ہوں۔ تو وہی ہمیں ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، کم سے کم ہمارا دیا ہوا پیسہ تعلیم پر خرچ ہوگا، اور جو تعلیم پر پیسہ خرچ ہوگا اس پیسے میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ برکت ہوگی۔ تو یہ 2-3 باتیں تھی بھائی، یہ میں نے بتائی۔ اللہ ان تمام باتوں پر جو بتلائی گئی ہے تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ماشاء اللہ، بڑی قیمتی باتیں بتائی مفتی صاحب نے، اور بہت اچھا لگا سننے میں، اور انشاءاللہ ہم سبھی بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ کی بات پر۔ اچھا، دوسری بات رہ گئی میرے بھائیوں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ بھئی یہ ہدیہ جو حافظ قرآن کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا حق ہے۔ کیا بھائی؟ حق ہے ان کا۔ تو جیسے بھی اللہ نے آپ کو وسعت بخشی ہے اور ہمت دی ہے، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو سال بھر میں یہ ماہ رمضان آتا ہے، کچھ میرے بھائی ایسے بھی ہیں جو کہ جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے، اور وہ پورے سال اس قرآن شریف کی برکت سے محروم رہتے ہیں، یعنی پڑھ نہیں سکتے، لیکن اتنی بڑا مقدر ہے ان کا اللہ نے کہ بھائی رمضان مبارک کے مہینے میں ایک حافظ قرآن کے پیچھے انہوں نے قرآن سننے کو مل گیا۔ ویسے ہی بھائی، اگر کچھ لوگ پڑھے بھی ہیں تو وہ سال بھر میں اللہ کے آتے، کچھ ہیں ایسے کہ اس قرآن کو نہیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، نہ ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں بیچارے جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے۔ تو کتنا بڑا مقدس مہینہ ہے کہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں قرآن شریف جو ہے وہ سننے کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ نے سنا ہے، حافظ قرآن نے سنایا ہے، تو اس کی وجہ تو کوئی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہدیہ انعام کے طور سے جتنا بھی ہو سکے سال میں ایک مہینہ آتا ہے جس کے اندر یہ قرآن شریف مکمل ہوتا ہے، پھر ان کو ہدیے سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری پہلے تو